بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبین القبل بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے میرے ساتھی پیچھے کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو ان کی بڑی کرم نوازی ہوگی، جہاں جگہ ملتی ہے مہربانی کر کے بیٹھ جائیں۔ محفل شروع ہی تب ہوتی ہے جب انتظامات ہو جاتے ہیں، تو اس واسطے مہربانی کر کے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ ایک جڑی بوٹی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ پائی جاتی ہے، بڑی نایاب چیز ہے اور بڑی خاص قسم کی ادویات اس سے تیار کی جاتی ہیں۔ ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک وبائی مرض پھیل گیا اور پورے کا پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ تو لوگ اطباء کی طرف گئے اور ان سے دریافت کیا کہ اس مرض کا علاج کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو پہاڑ کے اوپر جڑی بوٹی پائی جاتی ہے اگر وہ مل جائے تو اس بیماری کا علاج بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ جو جڑی بوٹی تھی وہ 3 پہاڑوں کو چھوڑ کر چوتھے پہاڑ پر موجود تھی، اور جو پہاڑ تھے ان میں ڈھلان اتنی زیادہ تھی کہ جو چڑھتا تھا وہ سلپ ہو کے گرتا تھا، یا تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی یا جان چلی جاتی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ اس جڑی بوٹی کو حاصل کر لیں، اس کے ذریعے کچھ مال بھی بن جائے گا، لوگوں کو شفا بھی مل جائے گی اور امت مصطفیٰ کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ جو بندہ بھی کوشش کرتا تھا وہ ڈھلان سے گرتا تھا، یا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹتی تھی یا اس کی جان چلی جاتی تھی۔ ایک بندہ تھا، اس نے ہتھوڑا، چھینی اور اوزار لیے اور پہاڑ کو تراشنا شروع کر دیا۔ اب وہ پہاڑ کو تراشتا گیا اور پہاڑ میں سیڑھیاں بناتا رہا۔ اس نے ایک پہاڑ کو تراشا، پھر دوسرا شروع کیا۔ جب دوسرا پہاڑ کو تراش کے اس کی سیڑھیاں بنا کے فارغ ہوا تو اس کا آخری وقت آ گیا۔ تو محلے کے لوگ اس کا پتہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، تم نے زندگی کا آخری حصہ جو ہے وہ پتھر تراشنے میں، پہاڑ تراشنے میں گزار دیا، جڑی بوٹی تک تو تم پھر نہیں پہنچ سکے، تو تمہیں کیا ملا؟ تو اس بندے نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں نام مراد نہیں، کامیاب ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا تیری کامیابی کیسی ہے؟ نہ تو سارے پہاڑ تراش سکا، نہ تو جڑی بوٹی کو حاصل کر سکا، اور زندگی ساری تو نے پتھروں کو تراشنے میں گزار دی ہے، تیری کیا کامیابی ہے؟ تو بندہ کہنے لگا میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے 2 پہاڑ تراش دیے ہیں، میرے بعد جو آئیں گے ان کو شروع تیسرے سے کرنا پڑے گا، میں آنے والوں کے لیے رستہ بنا کے جا رہا ہوں، میرے بعد جو آئیں گے ان کو پہلے 2 پہاڑوں پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ چڑھتے جائیں گے اور منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کر لیتا ہے۔ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ علم اور انسان کا تعلق تب سے ہے جب انسان کی ابتدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت دی ہے اس فضیلت کی بنیادی وجہ بھی نبوت کے ساتھ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ چند ایک باتیں ہیں، میں بڑی توجہ سے
آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور سننے کے لیے آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ پہلا پیغام سنا کہ آپ اپنے حصے کا کام کر جائیں، آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اس سے آگے جا کر قدم رکھیں گے، ان کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ جو سڑکیں آج ہمیں بنی بنائی مل گئی ہیں، اب ہم اس کے علاوہ دوسروں کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک چیز پہلے سے بنی بنائی مل گئی ہے۔ یہ جو علم ہوتا ہے اور تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، سب سے بنیادی کردار یہاں پر اساتذہ کا ہوتا ہے۔ میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ وہ بات سمجھ لیں تو آپ کو اولاد کی تربیت کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اساتذہ کی تربیت کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور کل کو جو اس ادارے میں بچے آئیں گے ان کی تربیت کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ ایک کلاس لگی ہوئی تھی کہ ایک شاگرد کھڑا ہو کے اپنے استاد سے کہتا ہے کہ استاد صاحب میری نا گھڑی چوری ہو گئی ہے، اور گھڑی بہت قیمتی ہے۔ اب استاد صاحب جو تھے وہ دنا تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جس کمرے میں کلاس لگی ہوئی تھی اس کمرے کو تالا لگا دیا اور بند کر دیا، اور کلاس میں جتنے بھی شاگرد موجود تھے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، اور ان کی آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھ دی، اور استاد صاحب نے ایک ایک کر کے خود بچوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ ایک بچے کی جیب سے وہ قیمتی گھڑی نکل آئی تو استاد صاحب نے وہ گھڑی اپنے ہاتھ میں رکھی اور سب بچوں سے یہ کہہ دیا کہ تم اپنی اپنی پٹیاں کھول دو اور اپنی کلاس میں بیٹھ جاؤ، اور جس بچے کی وہ گھڑی تھی استاد صاحب نے وہ گھڑی اس بچے کو دے دی۔ تو وہ بچہ جس کی وہ گھڑی تھی وہ بڑا متعجب ہو کے پوچھنے لگا استاد جی یہ گھڑی کس کے پاس تھی، کون چور ہے؟ تو استاد صاحب کہنے لگے تمہیں اپنی چیز سے غرض تھی وہ تمہیں مل گئی ہے، جس نے بھی چرائی ہے اس کا پردہ رہنے دو۔ اب وقت بیت گیا، وہ جو استاد صاحب تھے وہ پڑھاتے پڑھاتے بڑھاپے میں چلے گئے، تو ایک شادی کا فنکشن تھا، تو وہ استاد صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے شادی ہال کے دروازے سے ایک بندہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے سیکٹری بھی ہوتے ہیں، گن مین بھی ہوتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، اور وہ جو آنے والا وی آئی پی مہمان ہوتا ہے وہ سٹیج پہ بیٹھے اس بزرگ کو دیکھتا ہے، تو بجائے کہ وہ اپنی وی آئی پی سیٹ پہ بیٹھتا وہ جا کر اس بزرگ استاد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب اس کے جو گارڈ ہیں، اس کے جو سیکٹری ہیں اور جو میزبان ہیں وہ بڑے حیران ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے آدمی کو مدعو کیا اور یہ آ کر ایک بزرگ کے قدموں میں بیٹھ گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ جو صاحب تھے جن کے پاس پروٹوکول تھا، ایک عہدہ تھا، نامور شخصیت تھی، تو وہ آ کر اس بزرگ استاد سے سوال کرنے لگے استاد جی آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تم بھی جوان ہو گئے ہو، شکل و صورتیں بدل گئی ہوئی ہیں، تو اب میرے لیے پہچان کرنا تھوڑا مشکل ہے، تم اپنا تعارف خود کروا دو تو میرے لیے تھوڑی آسانی ہوگی کہ تاکہ میں پہچان سکوں کہ تم کون ہو۔ وہ کہنے لگا استاد جی آپ نے یقیناً ہزاروں شاگرد پڑھائے ہیں، لیکن میں ان ہزاروں میں سے ایک خاص تھا۔ استاد صاحب کہنے لگے مجھے تمہاری پہچان ابھی تک نہیں ہو سکی۔ پھر وہ جو وی آئی پی بندہ تھا جس کے ساتھ پروٹوکول تھا، گارڈ تھے، وہ کہنے لگا استاد جی یاد کریں کلاس میں ایک مرتبہ گھڑی چوری ہو گئی تھی اور آپ نے دروازے کو کنڈی لگا کے سب بچوں کی تلاشی لی تھی۔ استاد صاحب کہنے لگے ہاں مجھے یاد آ گیا کہ ایک بار گھڑی چوری ہوئی تھی اور وہ گھڑی ایک بچے کی جیب سے نکلی تھی، تو وہ بچہ جو بندہ اس وقت پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا کہنے لگا استاد جی وہ چور اصل میں ہی تھا، آپ نے اس دن میرا پردہ رکھا تھا، میرا برم رکھا تھا، اور مجھے نصیحت حاصل ہو گئی تھی کہ میں نے آج کے بعد کوئی برا فعل نہیں کرنا اور اچھا بندہ بننا ہے۔ تو استاد صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا آج تم نے بتایا ہے کہ وہ چور تم ہو، ورنہ اس سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تم وہ چور ہو۔ کہنے لگا استاد جی تلاشی تو آپ نے لی تھی۔ تو فرمانے لگے بیٹا میں نے پٹیاں صرف تمہاری آنکھوں پہ نہیں اپنی آنکھ پر بھی باندھی ہوئی تھی تاکہ میری نظروں سے میرے شاگرد کا معیار نہ گر جائے، اور اگر میری نظروں سے میرے شاگرد کا معیار گر گیا تو میں قیامت تک کبھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ کا وہ عمل تھا، آپ کا وہ رویہ تھا، آپ کی وہ پردہ پوشی تھی کہ آپ نے مجھے وہ کامیابی عطا فرمائی
کہ آج میں ایک بڑا بندہ بن کے آپ کے سامنے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں. تو تو سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے، آپ کے سامنے آپ کی اولاد ہو یا آپ کا شاگرد ہو، اگر آپ اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو معاشرے کا ایک اچھا بندہ بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا جو اہم کردار آپ کو ادا کرنا پڑے گا وہ آپ کی طرف سے پردہ پوشی کا ہوگا. اگر آپ اس کی پردہ پوشی نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب بگاڑ کی طرف جاتا ہے تو پھر حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اور بچے بعض کا ضد میں آ کر پھر کسی بڑے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پردہ پوشی ہے کہ جب آپ اپنا سٹاف یہاں پہ ہائر کریں، اساتذہ کو بھرتی دیں، تو سب سے پہلی تلقین جو آپ نے اپنے اساتذہ کو کرنی ہے وہ یہ ہے، آپ کی کلاس میں ایسے بچے بھی آئیں گے جس کے والد کے پاس نئے جوتوں کی گنجائش نہیں ہوگی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ادارے میں ایک بچی تھی اور وہ سردیوں میں بھی جرسی اور سویٹر نہیں پہنتی تھی. تو خواتین نے بتایا کہ یہ بچی جو ہے یہ گرم لباس پہن کے نہیں آتی. تو ایک ٹیچر نے اس کو ڈانٹ دیا کہ تم اتنی سردی میں نہ جرابیں پہنتی ہو نہ تم گرم جرسی پہنتی ہو، تو وجہ کیا ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی، مس میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے الرجی ہے، اگر میں گرم لباس پہنتی ہوں تو مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا. لیکن جب معاملہ میرے تک پہنچا تو میں نے اس کی تحقیق کی تو بچی رو پڑی اور کہنے لگی، اصل مسئلہ سر یہ ہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی الرجی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ ایک مزدور ہے اور میرے پاس جرسی کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو آپ جب اپنے اساتذہ کو اس ادارے میں ہائر کریں تو سب سے پہلی تلقین ان کو یہ کریں کہ آپ جس کلاس میں پڑھا رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں کتنے دن سے کہہ رہا ہوں کہ تم نئی کاپی نہیں لے کے آئے، نئی کتاب نہیں لائے، نئے جوتے نہیں لائے، تم نے بیچ نہیں لگایا، تم نے ٹائی نہیں لگائی. اور میں نے جو اسکولوں میں چیز نوٹ کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ رجسٹر لے کے کلاس میں آتا ہے اور اونچی آواز سے یہ بات کہتا ہے کہ فلاں بچے کو مخاطب کر کے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری ابھی تک فیس نہیں آئی. آپ جانتے ہیں کہ شاید اس کا باپ گھر میں خودکشی کرنے کے کنارے پہ پہنچا ہو کہ شاید اگر میرے پاس کل تک وسائل نہ آئے تو کہیں میں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں. تو اگر آپ کسی قوم کو اچھا معیار دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ سٹاف اور اس کے اساتذہ کی پردہ پوشی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی پردہ پوشی نہیں کر سکتے تو آپ کبھی اس بچے کو اچھا لیڈر نہیں بنا سکتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ صرف بچے نہیں ہیں، ان میں سے ہی کل کو ریلوے کا ملازم بنے گا یا افسر بنے گا، انہی بچوں میں سے کوئی وابطہ کے محکمے میں جائے گا، انہی میں سے کوئی وکیل بنے گا، کوئی پولیس کے محکمے میں جائے گا، کوئی کسی محکمے میں جائے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، یہ آج کے بچے ہیں اور کل میرے ملک کا سرمایہ ہے. اگر آپ بچپن میں ان بچوں کی تربیت میں یہ بات رکھ دیں کہ بیٹا تم نے حرام نہیں کھانا، میں کہتا ہوں اس افسر کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے جو 1,00,000 روپیہ تنخواہ لے کے گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے جب ریڈی لگانے والا مزدور اپنا بل ٹھیک کروانے کے لیے آتا ہے تو وہ اس سے بھی 2,000 رشوت کا مانگ رہا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو یہ بنیاد میں چیز رکھ کر دے دیں کہ بیٹا زندگی میں جب بھی لقمہ کھانا ہے وہ حلال کا کھانا ہے. حرام کا لقمہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ حرام کی کمائی سے حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے اور جب وہ بیت اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے اور وہ جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے، واپس چلا جا اور جا کر پہلے غور کر تو کس کمائی کے ساتھ میرے گھر میں آیا ہے. حرام کمائی کے ساتھ تو حج بیت اللہ بھی ہو. اس کے بارے ایک بندے نے لکھا تھا کہ پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، کعبہ خود چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں. حرام کمائی سے ہر سال حج بھی ہو جائے، عمرہ بھی ہو جائے تو بندہ کبھی اصلاح نہیں پا سکتا. تو آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ بچوں کی پردہ پوشی کے ساتھ ان کو رزق حلال کی تلقین کریں. تیسرا پیغام اسکول کی انتظامیہ کے لیے یہ ہے، دنیا میں جو بھی ادارہ اسکول کی بنیاد پر ہوتا ہے 8ویں کلاس سے پہلے وہ بچوں کا مالک ہوتا ہے. وہ جیسا نصاب چاہے بچوں کو پڑھا سکتا ہے. 8ویں تک کوئی بھی اسکول کسی گورنمنٹ کا پابند نہیں ہوتا. رجسٹریشن کے بعد وہ نصاب اپنی مرضی کا پڑھا سکتا ہے. اسکول کی انتظامیہ سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں
ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک ادارے میں بھیج دیا ہے، اب وہ ادارہ ہمارے بچے کی تربیت کر کے ہمیں واپس دے گا، اور جب سکول 10 سال کے بعد بچے کی تربیت نہ کر سکے تو ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، تم نے پڑھ کے یہ سیکھا ہے۔ تو اس میں بدنامی صرف اس بچے کی نہیں ہے، آپ کے ادارے کی بھی ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے اسکولوں کے اندر یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہمیں میتھ کا، بایو کا، کیمسٹری کا، میتھمیٹک کا کسی کا استاد چاہیے ہو تو ہم اس کو 3-4 ہزار زیادہ تنخواہ دے کے بھی اچھا اور ماہر استاد رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسی اسکول کے مالک سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنی کلاسز میں سے ایک کلاس جو ہے وہ کسی عالم دین کو دیں، تاکہ وہ عالم دین آپ کے سکول میں آئے، آپ کے بچوں کو بنیادی باتیں سکھائیں۔ اب یہ میں نے جملہ کیوں بولا؟ اگر فرد آخر تک توجہ چاہیں گے تو میں گفتگو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ اس وقت ہمارا ملک پاکستان جس مسئلے کا سب سے بڑا نشانہ بنا ہوا ہے وہ ملحد لوگ ہیں اور داہریہ قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو خدا کو خدا مانتے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے ممکن ہے۔ آپ کے یہ گلبرگ کے اندر کنیٹ کالج جو مشہور ترین ادارہ ہے اور جہاں پہ نیٹ کلاس کے لوگ اپنی بچیوں کو بیچتے ہیں، یہ اسی سال رمضان شریف کی بات ہے، ایک کلاس کے اندر 50 بچیوں نے خدا کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ بچیاں مسلمان، نام مسلمانوں والے، ماں باپ مسلمان، جنم مسلمان گھرانوں میں لیا، لیکن وجہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو صرف تعلیم دی، ان کا بنیادی عقیدہ نہیں دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ بچیاں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جو طاقت ہے وہ انسان کی ذاتی طاقت ہے، اس کی طاقت میں رب کا عمل دخل نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میرے ایک بڑے عزیز ہیں، میرے اساتذہ میں سے ہیں، تو وہ کسی مسئلے میں الجھ گئے تو انہوں نے مجھے وہاں پر مدعو کیا۔ میں چلا گیا، ایک بڑا مشہور ریسٹورنٹ ہے، تو وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے کہ بیٹا اس سے بات کرو۔ اب وہ بندہ آپ کے اس لاہور کے اندر 4 بڑی نامور اکیڈمیاں چلا رہا ہے۔ اب میری اس سے بات ہوئی، وہ ان اکیڈمیوں کا مالک ہے، بڑا اچھا ریسٹورنٹ تھا، بڑا صاحب ثروت بندہ تھا۔ میری اس سے گفتگو شروع ہوئی تو اس بندے نے پہلا جملہ کیا بولا، کہتا آپ کو کیا لگتا ہے خدا بھول نہیں سکتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن جو کہہ دے گا وہ ٹھیک ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قرآن بالکل سچا ہے؟ اور اس کا جو اگلا جملہ تھا وہ میرے لیے بڑا تعجب والا تھا۔ اذان کو سنیں۔ ایک ضمناً بات آ گئی ہے، پہلے جو مسلمان تھے وہ اذان سنتے تھے، اب مسلمان اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اذان کو سننا سنت ہے اور اذان کو سننے پہ ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کو سنے اور جو مؤذن کہتا ہے وہی جملے دہرائے تو اللہ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو خواتین آگئی، آقا ہم تو پیچھے رہ گئی، فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں رہ لو اور اذان کا جواب دو، رب تمہیں 2,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اذان کو سننا چاہیے، اس کے ختم ہونے کا انتظار۔ اصل میں میچ لگا ہو یا ڈرامہ لگا ہو نا تو ہم آواز بند تو کر لیتے ہیں لیکن اذان سننے کے لیے نہیں، اس کے ختم ہونے کے انتظار، یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو میں بات آپ سے کر رہا تھا، اس وقت جو پاکستان میں دوسرا مسئلہ ہے وہ خدا کے منکر کا ہے۔ آج سے کچھ صدیاں، دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو آپ کو مسلک کی اختلافات ملتے تھے۔ آج جو بزرگ لوگ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ مسلک کی اختلافات کم ہو گئے ہیں۔ اب ہمارا جو مقابلہ ہے وہ دہریہ لوگوں سے، ملحد لوگوں سے ہے، جو خدا کو خدا بھی نہیں مانتے۔ جو اسکول کی مینجمنٹ ہے، میں اس سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسکول کی مینجمنٹ اس چیز کو اچھی طرح جانتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جب ان اداروں میں بھیجتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھی سے اچھی بنیاد بنا کے یہاں سے نکلیں، اور اگر آپ ان بچوں کو دنیا کے ساتھ دین دے دیں گے نا تو اس سے اچھی بنیاد کوئی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ایک والد ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو 1.5-2 کروڑ کا گھر دے دیتا ہے اور اس کے ساتھ 50 لاکھ کا کاروبار بھی دے دیتا ہے۔ لیکن جب وہ باپ دنیا سے جاتا ہے نا
تو اس باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے اور اس کے جوان بچے اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے جوان بچے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میرے ابو کو غسل دے دو۔ آپ یقین کر لیں کہ جس بندے نے اتنا کچھ کمایا اور اس کا بچہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے نا، یقین کریں اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے نہیں گیا۔ اس کا کاروبار، اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کے اثاثے اس کے کام نہیں گئے کہ اگر اس کا بچہ اس کے جانے کے بعد اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ابو کا موبائل ابو کی نشانی بن جاتی ہے، اس کی گاڑی نشانی ہے، اس کے بینک بیلنس اس کی نشانی ہے، لیکن جو والد کے بدن سے کپڑا اترتا ہے نا، بچے اس کو 2 انگلیوں سے اٹھا کے باہر شاپر میں ڈالتے ہیں۔ بچوں کو اپنے والد کے کپڑوں سے بھی خوف آتا ہے، اور وہ کپڑے ابو کی نشانی نہیں ہوتے۔ جس صابن سے وہ اپنے والد کو نہلواتے ہیں نا، وہ صابن بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ سگے باپ کے کفن سے بچا ہوا کپڑا بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ان کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پائلٹ بنایا، دنیا کا بڑے سے بڑا عہدہ دیا۔ نہیں دیا تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دیا۔ اس کی مثال ہے کہ جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا، ماں اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتی ہے، تو بیٹی کو جہیز اتنا دیتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور بہت سارا سامان ایسا ہوتا ہے جو پڑوسیوں کے گھر رکھنا پڑتا ہے کہ بیٹے کے گھر میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ سامان اتنا دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا، اور باپ اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو کہ تم نے قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ حضرت جی قرآن کا سایہ بیٹی کو اس لیے دے کے رخصت کیا کہ قرآن کا سایہ ہوگا تو اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ میں جواباً عرض کرتا ہوں، سوچو یار، جو قرآن سر کے اوپر ہے اس کی اتنی برکت ہے، اگر وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو اس کی کتنی برکت ہوگی۔ ہم نسلوں کو نہ صرف سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے، حالانکہ قرآن سائے کے لیے نہیں آیا، قرآن تعلیم اور عمل کے لیے آیا تھا۔ تو ادارے کا دوسرا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے ادارے میں 8ویں کلاس تک مالک ہیں بچوں کے، 8ویں کلاس کے بعد آپ بورڈ کے پابند ہوتے ہیں، تو آپ کا اولین فرض یہ بنتا ہے کہ آپ 8ویں کلاس تک بچوں کو ایسا نصاب دیں کہ جو ان کا عقیدہ ختم نبوت مضبوط کر دیں، جو دہریہ لوگوں کے مقابلے میں مضبوط ہو جائے، اور جو ملحد لوگ ہیں، جو خدا کے منکر ہیں، ان کے مقابلے میں مضبوط ہو جائیں۔ اس کی میں دلیل آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ آپ صرف ایک 100 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ویکیپیڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل ویب سائٹس جتنی ہیں، آپ جرنلزم اٹھا کے دیکھ لیں، رسائل اٹھا کے دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹریکل میڈیا، سوشل میڈیا، جتنے وسائل ہیں آپ سب کو اٹھا کے صرف 100 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ پچھلے 100 سال میں جتنے لوگ یورپ میں جا کر سیٹل ہوئے ہیں، یا جن کی نسلیں جا کے وہاں پر سیٹل ہوئی ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو بندہ یورپ رہتا ہے، جب وہ بچوں کو لے کے چھٹی میں پاکستان آتا ہے، تو جب ہم اس کے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم ایک جملہ بولتے ہیں، یار ان کے بچے تو دین سے بہت دور ہیں۔ یہ وہ ہے جس کے بچے ابھی دین سے دور ہیں۔ آپ پچھلی 100 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جتنے لوگ یورپ میں جا کے سیٹل ہوئے تھے نا، یہ مسلمان تھے، ان کی جو پہلی نسل پیدا ہوئی وہ مسلمان تھی۔ 95%، 95% میں بڑے دعوے سے، بڑے وثوق سے، دلائل سے کہہ رہا ہوں، 95% لوگ جو یورپ سیٹل ہوئے تھے، ان کی تیسری نسل وہ پیدا ہوئی ہے جو خدا کو خدا نہیں مانتی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے شادیاں وہاں کی عورتوں سے کی، تو جب ان کے بچوں نے جنم لیا تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ نے ساری زندگی لگا کے اولاد کو پالا، آپ سن سکتے ہیں کہ میری اولاد، میرا خون، میرا نطفہ جب تیسری نسل تک پہنچے گا تو وہ خدا کو خدا بھی نہیں مانے گا۔ یورپ جانا گناہ نہیں ہے، یورپ میں پڑھنا گناہ نہیں ہے، یورپ میں کمانا گناہ نہیں ہے، لیکن ان کو ان کے بنیادی عقیدے نہ دے کر بھیجنا، اس سے بڑا ظلم بھی اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کا ادارہ وہ بنیاد بننی چاہیے، آپ کو اس سوچ کے ساتھ اس ادارے کو لے کے چلنا ہے کہ میرے ادارے میں پڑھنے والا کل کو ریلوے کا افسر ہوگا، میرے ادارے میں پڑھنے والا کل کو ضابطہ کا افسر ہوگا، میرے ادارے میں پڑھنے والا کل کو اینٹی کرپشن میں ہوگا، میرے ادارے میں پڑھنے والا کل کو جج بنے گا۔ تو فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے۔ اور میں تو ججوں کے بارے میں برملا کہا کرتا ہوں کہ عدالت میں کیس سے پہلے قرآن پاک لا کے ملزم یا مجرم کو دیا جاتا ہے کہ تم اس قرآن پہ حلف اٹھاؤ کہ جو کہو گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے۔ تو میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے
کہ وہی قرآن ایک بار جج کو بھی دے دیا جائے کہ تم جو فیصلہ کرو گے سچا کرو گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کرو گے، پھر دیکھو ہمارا 6 مہینے میں ملک بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا۔ ملزم اور مجرم کو تو قرآن دیا، تو جو فیصلہ سنا رہا ہے وہ کیوں نہیں قرآن اٹھانے کے لیے تیار؟ تو آپ اپنے ادارے کو بنیاد بنائیں پاکستان کی۔ آپ نہیں جانتے کہ کل کو آپ کے ادارے میں پڑھنے والا بندہ کتنا بڑا افسر بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی بنیاد مضبوط کی ہوگی نا، وہ جہاں بیٹھ کے بھی اللہ کے دین کا پہرا دے گا نا، اس ادارے کو بنانے والے کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ یار رزق اللہ نے آپ کو دے دینا ہے۔ اصل میں نا 2 چیزیں ہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ ایک چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ایک چیز کا ذمہ بندے کا ہے، لیکن ہمارا نظام دیکھیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں ایک چوپایا، ایک جانور بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے، اور بندے کو کیا دیا کہ تم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ بندے کے ذمے ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنا، اور رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اب ہمارا نظام کیا ہے؟ رزق کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور آخرت کے بارے بلا کا کہہ رہے ہیں اللہ بڑا رحمان ہے، انہیں کرم کاری دینا ہے۔ میں ایک بات کو یار، جو رب رحمان ہے، جو رب رحیم ہے نا، وہی رب جبار بھی ہے، وہی رب قہار بھی ہے۔ جس رب کی جنت ہے نا، جہنم بھی اسی رب نے بنائی ہوئی ہے۔ تو ایک ذمہ اللہ کا، وہ ہمارا رزق ہے، اور ایک ذمہ ہمارا، وہ ہماری آخرت ہے۔ ہم اپنا ذمہ اس پہ چھوڑ رہے ہیں، اور جو اس کا ذمہ ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ معراج کی رات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے امت مصطفیٰ کے شکوے کیے ہیں نا 3، میاں شیر محمد صاحب نے اپنے مکتوبات میں لکھے ہیں، اس میں سے ایک شکوہ یہ تھا کہ محبوب تیری امت کو رزق میں دیتا ہوں، اور یہ کہتی ہے میں نے محنت سے کمایا ہے۔ رزق میں دے رہا ہوں اور یہ کہتی ہے میں نے محنت سے کمایا ہے۔ ایک بات کو پلے باندھ لے، بندہ جو بھی لقمہ کھاتا ہے نا، وہ اس کی محنت کی کمائی نہیں ہوتی، اس کے رب کا فضل ہوتا ہے۔ اگر بندے نے محنت کی کمائی کھانا ضروری ہے، ایک بندے نے 2000 کی دیہڑی لگائی، اللہ نہ کرے، اللہ دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، وہ گھر کی طرف جا رہا ہے، رستے میں اس کو ڈاکو پڑ گیا، 2000 چھین کے لے گیا۔ اگر محنت کی کمائی کھانا نصیب تھا تو 2000 چوری کیوں ہوا؟ تو پتہ کیا چلا، جو لقمہ ہمارے حلق سے اتر جاتا ہے نا، وہ محنت کی کمائی نہیں ہے، وہ تو رب کا فضل ہوتا ہے، ورنہ جانور کون سی محنت کرتے ہیں۔ تو رزق کس کا ذمہ ہے اور ہمارا ذمہ کیا ہے؟ تو میں یہ اسکول کی مینجمنٹ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رزق اللہ نے آپ کو دے دینا ہے۔ ظاہری بات ہے جو بچے آئیں گے وہ فیس بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کا کچن اچھا چلا دے گا، لیکن اگر آپ اس سکول کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنا لیں، اگر آپ اپنے اس ادارے کو اپنی قبر روشن کرنے کا ذریعہ بنا لیں، یار ایک بندہ بھی مجاہد پیدا ہو گیا نا جو دین اسلام پہ پہرا دینے والا ہوا، تو آپ کا یہ ادارہ کامیاب ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوگا، بچے یورپ جائیں گے تو میں نے کہا تیسری نسل مسلمان نہیں ہے، بلکہ میرے نبی پاک کا فرمان بنا کیا کہ جب تم نکاح کرو تو تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ امت مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا۔ خواہش کی تکمیل تو ہو ہی جانی ہے، لیکن نکاح کی بنیادی نیت کیا ہے کہ امت مصطفیٰ بڑھے گی، اور حضور کا فرمان ہے کہ ایسی عورت کا انتخاب کرو جو بچوں کو کثرت کے ساتھ جنم دیتی ہو۔ اور آج ہمارے اوپر الٹا فلسفہ آ گیا، بچے 2 ہی اچھے۔ حضور فرما رہے میری امت بڑھے گی، مجھے فخر ہوگا، اور آج یہاں پہ الٹی عقل کے لوگ آ گئے۔ یہ لبرل لوگ نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ روشن خیال ہے، میں کہتا ہوں یہ روغن خیال ہے۔ ان کے خیالات کو بھی روغن ہوا ہے۔ جن کے خیالات روشن ہو جاتے ہیں نا، ان کا سینہ نور مصطفیٰ سے کھل بھی جاتا ہے۔ یہ روغن خیال ہے، یہ روشن خیال نہیں ہے۔ اب نبی پاک فرما رہے کہ نکاح اس نیت سے کرو کہ میری امت میں اضافہ ہو اور مجھے فخر ہوگا۔ اور فخر کا عالم کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان معاشر میں جب صفیں بنیں گی نا، آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری فرد دنیا میں آیا ہوگا نا، سب کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 ہوں گی۔ قیامت والے دن 120 صفیں بنیں گی، اور ایک ایک صف میں اربوں کھربوں انسان کھڑے ہوں گے۔ کل میدان معاشر کی صفیں 120 ہیں، اور میرے محبوب نے فرمایا ان میں سے 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ حضور فرما رہے میری امت بڑی ہوگی تو مجھے فخر ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، رزق آپ کو مل جانا ہے، آپ نے یہ سوچ کر اپنا ادارہ چلانا ہے کہ میں نے نبی پاک کی امت کو تعلیم دینی ہے، ان کو دین دینا ہے۔ جس طرح آپ اپنی انگلش کی کلاس کے لیے بہترین ٹیچر ڈھونڈ رہے ہیں نا،
میتھ پڑھانے کے لیے بہترین ٹیچر ڈھونڈ رہے ہیں، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہترین عالم دین بھی ڈھونڈیں جو آپ کی کلاسز میں آئے، بچوں کو بنیادی طور پر عقیدہ ختم نبوت بتائے۔ میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی لکھنے سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم قادیانی لکھ کے باہر چلے گئے تو لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں اپنے ابا سے کہے کہ اماں کو لکھ کر دے طلاق، پھر میں دیکھتا ہوں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر لکھ کے دے دو طلاق ہے، پھر دیکھو جو خاندان میں تماشا لگتا ہے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے ہمارے بچے جو باہر جا رہے ہیں، جب بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ رہے ہیں، وہ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی بنیاد میں ایک چیز رکھ دیں گے نا، کیونکہ دیکھیں گلاس جب خالی ہوتا ہے تو یہ مجھے گلاس دکھائیں ذرا، آپ توجہ فرمائیں، شیشے والا گلاس، یہ گلاس اس وقت خالی ہے۔ آپ کے پاس جو بچہ آئے گا وہ اس خالی ذہن کی طرح ہوگا۔ اچھا اگر اس میں آپ پیپسی ڈالیں تو باہر سے نظر آئے گی کس کے اندر کیا ہے، مرینڈا ڈالیں تو، روح افزا ڈالیں تو، دودھ ڈالیں تو۔ یہ گلاس ایک بچہ ہے اور اس میں جو ڈالنا ہے وہ آپ کے ادارے نے ڈالنا ہے، اور جب آپ اس گلاس کو بھر دیں گے نا، وہ دنیا کے کسی کنارے بیٹھا ہو، سامنے والے کو نظر آئے گا اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ تو وہ آپ نے 8ویں کلاس تک آپ کی آزادی ہوتی ہے، تو آپ ایسا منظم نظام بنائیں، پاکستان کے حوالے سے ان کو موٹیویٹ کریں، 2 قومی نظریہ ان کی بنیاد میں رکھیں۔ آج بچے پوچھتے ہیں کہ ایک بارڈر پہ تار لگانے کے لیے اتنی قربانی کیوں دی، تو بارڈر پہ صرف ایک تار نہیں لگی، ان کو 2 قومی نظریہ سمجھائیں۔ 2 قومی نظریہ ایک طویل موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی اس پہ کلام کریں گے۔ آج کی نشست کا خلاصہ اتنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بنیاد پر ان کے عقائد مضبوط رکھیں اور ان کو اتنا دین دے دیں کہ آپ کو مرنے کے بعد غسل کے لیے ترس نہ پڑے۔ اور اگر آپ نے دین نہ دیا تو آپ کے غسل کی اجرت 1000 روپیہ پڑے گی۔ آپ کے بچے 1000 روپیہ اجرت دے کے باپ کو نہلوائیں گے کہ آ کر ابو کو غسل دے دو، وہ اپنے باپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، اگر دین نہ دیا تو آپ قبر میں حساب میں پھنسے ہوں گے اور آپ کے بچے چاولوں کی پلیٹیں بانٹنے میں مصروف ہوں گے۔ ان کو دین دیں، ان کو معاشرہ سکھائیں، ان کے بنیادی عقائد سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، منتظمین کو اللہ دین پر استقامت عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے علامہ صاحب کے ابتدائیہ میں سنا کہ وہ دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ ان کو اسی معاملے میں استقامت عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے میں پڑھنے والے ہر بچے کو روشن پاکستان عطا فرمائے اور کل کو وہ پاکستان کی نمائندگی کریں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔